ایک نام ہے اللہ کا یا حنان اور ایک ہے یا منان۔ حنان کہتے ہیں اس ذات کو جو کسی کو اپنے سے روٹھنے نہ دے، اگر کوئی اس سے روٹھے تو اس کو فوراً منا لے، اس کو حنان کہتے ہیں۔ جیسے کچھ عورتوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ کسی کی ناراضگی کو برداشت کر ہی نہیں سکتی، ذرا کوئی ناراض ہو تو فوراً اس کو منا لیتی ہیں معذرت کر کے۔ تو کسی کی ناراضگی کو برداشت نہ کرنا اور اس کو فوراً منا لینا، یہ حنان ہے۔ کیا مطلب ہوگا حنان کا؟ مطلب ہوگا کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جب اس کا کوئی بندہ اس کے در سے رخ پھیر کے ہٹتا ہے، اللہ تعالیٰ اس در سے ہٹنے والے بندے کو پھر واپس اپنے در کی طرف بلاتے ہیں۔ اسی ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ حالانکہ حق یہ بنتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اتنی نعمتیں دی، وہ بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گونگے ہوتے، سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، عقل نہ دیتے ہم پاگل ہوتے، صحت نہ دیتے بیمار ہوتے، لباس نہ دیتے ہم ننگے ہوتے، کھانا نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے، پانی نہ دیتے ہم پیاسے ہوتے، اللہ تعالیٰ اولاد نہ دیتے لاولد ہوتے، مکان نہ دیتے بے گھر ہوتے، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں دنیا کے اندر عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے۔ یہ سب کچھ جو نعمتیں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی وجہ سے ہیں۔ تو جس پروردگار نے اتنی نعمتیں دی پھر اس کو دنیا کے اندر رزق بھی دیا، اب اگر اس کے در سے کوئی رخ پھیر کے پیچھے ہٹتا تو عذاب شاہانہ کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس کو پیچھے سے دھکا بھی دیا جاتا، ایک لات لگا دی جاتی، تو اس در کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف جاتا ہے، دفع ہو، میں نے اس در کو تیرے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ مگر پروردگار تو ایسا ہرگز نہیں کرتے۔ کوئی بندہ اللہ کے در کو چھوڑ کے چل بھی سکتا ہے، اس کو بھی پیچھے سے آواز آتی ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو کیوں اپنے پروردگار سے روٹ گیا؟ کیوں اس کے در سے دور جا رہا ہے؟ اور اگر کوئی بندہ دور پھر رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کے در کی طرف آنا چاہے، اللہ تعالیٰ دروازے بند نہیں کرتے، بلکہ ایک بندہ جو 100 سال کی زندگی ملی، اس نے اپنی جوانی ضائع کر دی، اس نے اپنا مال ضائع کر دیا، سب کچھ اس نے اپنا برباد کر دیا اپنی خواہشات کی اتباع میں اور اپنی جو ہے زندگی کی عیاشیوں میں۔ اب اگر وہ بندہ اپنے پروردگار سے جو ہے سلو کرنا چاہتا ہے، بوڑھا ہو گیا، رشتہ دار سب دنیا سے فوت ہو گئے، اس کا گھر نہیں، اس کا در نہیں، اس کا کوئی ولی وارث نہیں، کوئی کھانا بنا کے دینے والا نہیں، لوگوں سے مانگتا ہے وہ دھکے دیتے ہیں، کوئی پاس بیٹھنے نہیں دیتا کہ یہ بوڑھا تو ہر وقت کھانستا رہتا ہے، کوئی اس کی بات نہیں سنتا، اب دنیا میں اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اب اگر یہ بوڑھا عمر کے اس حصے میں جب یہ 100 سال کا ہو گیا، جب دلائی بھی نہیں، جب عقل بھی پوری نہیں، سماج پوری نہیں، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، جسم میں طاقت نہیں، نہ مال ہے نہ حسن و جمال ہے، اب کچھ بھی اس کے پلے نہیں، یہ اس وقت بھی اگر یہ سوچتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو منانا ہے اور یہ اس حالت میں کانپتا ہوا اپنے پروردگار کے گھر کی طرف چل کے آتا ہے، تو پروردگار کی طرف سے اس کے لیے فرمان ہے اگر یہ ایک بالش چلے گا میری رحمت اس کی طرف 2 بالش چلے گی، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي، اور اگر وہ چل کے آئے گا أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا،
میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس بوڑھے کے آنے پر بھی اس کو تانا نہیں دیتے، اس کو جتلاتے نہیں، یہ نہیں کہتے اب آیا ہے اب تیرے پلے ہی کیا، تو نے جوانی کہاں گزاری، تو کہاں راتیں گزارتا پھرا، کہاں تو نے اپنی زندگی کو عیاشیوں میں گزارا، اب تجھے یاد آیا۔ اللہ تعالیٰ تانا نہیں دیتے اس 100 سال کے بوڑھے کو بھی جس کا کوئی سہارا نہیں، اپنے در پر آتا دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو رب کریم تو اتنے مہربان ہیں، اس لیے کہ وہ حنان ہے، وہ اپنے بندوں کو اپنے سے دور جانے دینا بھی نہیں چاہتے، اس لیے تو اپنے انبیاء کو بھیجا، وہ میرے بندوں کو میرے گھر کی طرف بلائے۔ نبی اسلام نے فرمایا صحابہ کو کہ لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ سب کے سب جہنم کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، اور میری مثال ایسے ہے میں ان کو ان کی کمروں سے پکڑ پکڑ کے پیچھے کھینچ رہا ہوں۔ تو انبیاء بھی اس دنیا میں آئے اور انہوں نے دین کی خاطر اتنی قربانیاں دی اور یا نے بھی قربانیاں دی، یہ سب کس لیے؟ اللہ تعالیٰ نے پسند فرماتے ہیں میرے بندوں کو میری طرف بلا دیا جائے، اس لیے کہ وہ حنان ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ میرے بندے میرے در سے دور ہو جائے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ یا حسرت علی العباد، حسرت ہے بندوں پر، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کا انہوں نے مذاق نہ اڑایا ہو۔ تو پہلے دور میں انبیاء کا مذاق اڑایا جاتا تھا، آج کے دور میں انبیاء کرام کی سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ذہنیت ان کی بھی وہی ہے جو پہلے والوں جیسی ہوتی ہے۔ دوسری جگہ پر فرماتے ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم ولقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون۔ دیکھو کتنے پیار سے سمجھا رہے ہیں کہ میرے بندو شیطان کے راستے سے نہیں جانا، رحمان کے راستے پر جانا ہے۔ یہ سب کس لیے؟ اللہ تعالیٰ حنان ہے، وہ نہیں چاہتے کہ میرے بندے میرے در سے دور جائیں، اور اگر کوئی بندہ روٹتا ہے اپنے رب سے اللہ تعالیٰ منا لیتے ہیں، جس طرح کوئی چھوٹا بچہ روٹ جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ماں اس کو کیسے مناتی ہے، گلے لگا لیتی ہے، اس کے پھوپے لیتی ہے، پیار کرتی ہے۔ میرے بیٹے ماما سے نہیں اٹھا کرتے، بیٹے ماما سے نہیں خفا ہوا کرتے، جس طرح ماں بچے کی ناراضگی کو برداشت نہیں کرتی، پروردگار بھی اپنی محبت کی وجہ سے اپنے بندوں کی ناراضگی کو پسند نہیں فرماتے، وہ بھی بندے کو منا لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح دیکھ لیجئے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام حنان ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک نام منان ہے۔ منان کا مطلب ہوتا ہے ایسا احسان کرنے والا، ایسا احسان کرنے والا کہ کسی آدمی کو احسان اتنا کرے کہ اس کے مانگنے سے پہلے اس کو عطا کر دینے والا ہو، اتنا اس کے اوپر احسان، جو احسان بھی کرے اور نہ جتلائے اس کو منان کہتے ہیں۔ پروردگار نے ہم پر کتنے احسانات کیے ہیں، اربوں اور خربوں احسانات کیے، اور اللہ تعالیٰ اپنا احسان جتلاتے بھی تو نہیں ہے کہ میں نے تو اتنے احسانات کیے۔ آج تو ہم چند دن کسی کو گھر سے روٹی پکا کر کھلائیں، پھر اگر خفا ہو جائیں اسے تانا دیتے ہیں، احسان جتاتے ہیں، ہم نے تو اتنے دن تجھے کھانا کھلایا، ہم نے تیرے کپڑے دھوئے، خدمت کی، اس کو جتلا دیتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ تو نہیں جتلاتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ منان ہے، وہ احسان تو کرتے ہیں مگر جتلاتے نہیں ہیں۔